حضرت مولانا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، حضرت کے ملفوظات میں دیکھا میں نے، فرماتے تھے کہ جس زمانے میں میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے دلی میں پڑھتا تھا، دلی میں پڑھتے تھے وہ چتلی قبر میں، تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب وہ پڑھتے تھے تو کھانا وانا تو مدرسے میں ملتا نہیں تھا، کھانا محلے میں کسی آدمی کے یہاں مقرر ہو گیا تھا کہ ہم کھانا دیں گے۔ یہ گنگو کے رہنے والے دلی میں رہتے تھے حضرت کے یہاں، کھانا کے بغیر کوئی کھانا پینا نہیں، کھانا کسی کے یہاں جاتے تھے لانے کے لیے۔ تو جانے کا دو راستہ تھا، ایک راستہ مین مارکیٹ ہو کے تھا اور ایک دوسری گلی ہو کے تھا۔ تو یہ گلی ہو کے جاتے تھے، مارکیٹ ہو کے نہیں جاتے تھے۔ تو ایک اسی گلی میں ایک بزرگ مجذوب مستان ٹائپ کے بزرگ رہا کرتے تھے، روز دیکھتے تھے یہ لڑکا اس گلی سے جاتا ہے۔ ایک دن پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں جاتے ہیں آپ روزانہ اس راستے سے؟ کہا کہ میں فلانے صاحب کے یہاں کھانا لانے جاتا ہوں، میرا کھانا ان کے یہاں مقرر ہے۔ تو کہا وہاں جانے کا تو دوسرا راستہ بھی ہے، اس راستے سے کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ اس راستے سے اس لیے جاتا ہوں کہ اس راستے میں بازار ہے، غلط چیزوں پہ نظر پڑے گی، لالچ پیدا ہوگی، اس لیے اس گلی سے جاتا ہوں تاکہ کسی چیز میں میری نظر نہ پڑے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس لڑکے کا تقویٰ جو دیکھا، ان کا لباس بھی غریب فقیرانہ لباس، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مجذوب نے کہا کہ بیٹے لگتا ہے کہ تو فقر و افلاس میں مبتلا ہے، غریبی میں ہے، مجھے ایک نسخہ آتا ہے سونا بنانے کا، کیمیا بنانے کا، سونا بنانے کا نسخہ مجھے آتا ہے، فلاں فلاں جڑی بوٹی میں جانتا ہوں، جڑی بوٹی کو بنا کر کے میں ملا کر سونا بناتا ہوں، وہ سونے کے دام میں بکتا ہے، کسی دن موقع نکال کر آ جانا، میں سکھا دوں گا، ساری غریبی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، پھر کسی کا محتاج نہیں رہو گے، سونا بنانا خود تم سیکھ لو گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا کسی دن، مگر وہ آئے نہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ پڑھائی کے دھن میں کہ ان سے وعدہ کیا ہے سونا بنانا سیکھنا۔ آج کل تو سونا بنا اسے ڈیرا ڈال دیتے تم لوگ کہ پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا، چلو وہیں بیٹھیں گے۔ حیرت ہوتی ہے کیسے اکابر اللہ نے کیا کام لیا۔ جب